السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے تعلق سے آج کے پیج کا نمبر ہے 59، سورت آل عمران، آیات ہیں 71 سے لے کر 77۔ اور آج جو ہے آج کے صفحے میں خطاب ہے یہودیوں سے، اہل کتاب جو مدینہ میں آباد تھے، جن کے نام بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جو جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آخری نبی کے آمد کے انتظار میں تھے، اور وہی لوگ مخالفت پر آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہیں کہ جاننے کے باوجود وانتم تعلمون۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ واو حالیہ، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں کیوں خلط ملط کرتے ہو حق اور باطل کو؟ تلبسون الحق یعنی لباس پہناتے ہو حق کو باطل کا، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ تو دو چیزیں تھیں، حق اور جھوٹ کو ملانا اور کتمان حق۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود۔ اب مزید شرارتیں سنیے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کچھ لوگ اہل کتاب سے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، کس پر؟ جو مومنین پر اترا۔ کب؟ دن چڑھے اور انکار کر دو شام کو، دن کے آخری میں، تاکہ وہ لوٹے۔ مطلب شرارت کہ دن چڑھے ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، تو لوگ سوچیں گے کوئی نہ کوئی خامی تو ہے اس میں، اس لیے لوگ شام کو خارج ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی شرارت ہے۔ مزید سنیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اب اس آیت میں ہم وقف کر رہے ہیں جملے پر، تو ترجمے میں سمجھ میں آئے گا، پھر سے سنیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پہلا جملہ جس پر ہم نے وقف کیا یہودیوں کا، کہتے تھے کہ یقین مت کرو۔ دیکھیں، ایمان کے معنی کبھی ایمان کبھی یقین، یہاں یقین کی بات ہو رہی ہے۔ یقین مت کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب کل سے اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں اپنے رسول کو، اس لیے ہم نے یہاں وقف کیا۔ کہہ دیجئے رسول کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تو کسی کی بات کا کیا یقین کریں؟ اب ان یوتا سے ولا تومنو کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کیا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو دیا جائے؟ وہ کیا؟ نبوت کا سلسلہ، یا کہ وہ تمہارے بارے میں تمہارے خلاف حجت کریں اپنے تمہارے رب کے پاس۔ یعنی اگر یہ نبوت کسی اور کو ملی، چونکہ انتظار میں تھے، مگر وہ سوچتے تھے کہ ہماری نسل سے ہوگا آخری نبی، جب دوسرے خاندان سے ہوا تو انکار کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کسی اور کو نبوت ملے، پھر ہمارے عیوب، ہماری غلطیاں وہاں جھگڑا کرے ہمارے خلاف؟ کہہ دو۔ تو دیکھا نا آپ نے، ہر جملہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے ہم نے اس طریقے سے وقف کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اس لیے نبوت سے تمہیں ہٹا کر اس سلسلے سے اس خاندان میں ہم نے منتقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔
ہیں. مزید ان کے کچھ صفات اچھے بھی اور برے بھی. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. یہ اوپر والی آیت کا جواب ہے جس میں یہود یعنی یہود کے علماء اپنے لوگوں عوام کو شاگردوں کو کہتے تھے کہ دن چڑھے ایمان لاؤ شام کو نکل جاؤ کفر کرو. اور یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں یعنی یہود کو جو فضیلت دی گئی ہے نبوت کی اور جو سیادت کی قیادت کی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو دی جائے. تو اس کا جواب ہے کہ تم نے اس نعمت کو اپنے ساتھ کیسے مخصوص کر لیا. یہ نبوت یہ سیادت یہ قیادت اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے. وہ جسے چاہے مخصوص کرتا ہے وہ بڑا فضل والا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اہل کتاب سے کچھ ایسے ہیں اگر تو انہیں امین بنا دے قنطار سونا چاندی کا خزانہ یعنی ان کے سپرد کر دے تو تیری طرف وہ اسے لوٹا دیں گے. تو یہ صفات حمیدہ میں سے ہوا نا. دیکھو یہی ہے اسلام. اچھائی برائی ایک ساتھ نہیں لپیٹا جاتا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر تو نے 1 دینار بھی دے دے تو واپس نہیں کریں گے سوائے اس کی کہ تو ان کے اوپر ڈٹ کر کھڑا رہے تو ہی دیں گے. یعنی مانگتے رہے. ذالک یہ ذالک چونکہ غائبانہ خطاب ہے رسول سے خطاب ہے ان کا یہ آخری گروہ کا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ امیین کا ہم پر کوئی حق نہیں. امیین سے مراد مکہ کے لوگ یعنی غیر یہودی ہے ہمارے اوپر ان کا کوئی حق نہیں. جو ہمیں دے دیں وہ ہمارا. اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر واو حالیہ. تو بلا کیوں نہیں حقیقت کیا ہے تو سنیے. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. جو کوئی وفاداری کرے اپنے عہد سے. عہد کون سا ان سے لیا گیا تھا نا کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. جو لوگ اب دیکھیں یہاں ترجمہ کیا رکھے گا. یشترون کے معنی خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض اور اپنے قسموں کے عوض کیا خریدتے ہیں چھوٹا ثمن قمیلا تھوڑا سا مول. مطلب ہے کہ جو عہد کیا تھا اللہ سے اسے بیچ دیا اور اپنی جھوٹی قسمیں جو کھاتے تھے کیا خریدا. اچھا بعضوں نے یوں بھی کیا ہے کہ خریدا انہوں نے چھوٹے مول کو وہ اس حساب سے کہ بے و شرا میں ایک چیز بیچی جاتی ایک چیز خریدی جاتی. تو دونوں ترجمے کی گنجائش ہے جو بھی آپ مناسب سمجھے اختیار کریں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے خلاق آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے اللہ اور نہ انہیں پاک کریں گے. ان کے لیے دردناک عذاب. عجب کیفیت ہے. دیکھیے
ہم جب حاضر ہوں گے ہمارے دربار میں تو ہمیں کیا حصہ ملے گا؟ رحمت، اللہ کی رحمت، مغفرت انشاءاللہ، اور ہم سے گفتگو، اور ہماری طرف نگاہ، اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں تو پاکیزہ اللہ کرے گا۔ مگر ان ساری چیزوں سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ جاننے کے باوجود رسول کی مخالفت کی۔ اس لیے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، مگر اب ضرورت ہے اس کی کہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے چمٹے رہیں۔ یہ دور فتن ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منارے چھوڑ کر گئے ہیں، کلام پاک، کلام اللہ اور احادیث صحیحہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔